سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جواب دے رہے ہیں، توجہ ہے جی. ما قلت لہم، اے اللہ میں نے ایسا انہیں کہا، الا ما امرتنی، میں نے وہی، الا ما امرتنی بہی، میں نے تو ان کو وہی کہا تھا جو تو نے مجھے حکم دیا تھا. بھائی اللہ نے تو یہی پوچھا تھا نا کہ کیا تو نے ان کو کہا تھا کہ مجھے اور میری امی کو الہ بنا لو. عیسیٰ علیہ السلام نے اگلی بات بھی بتائی کہ میں نے یہ نہیں کہا تھا، ربا بتاؤں میں نے کہا تھا، بتا نہ دوں کہ میں نے کیا کہا تھا، کہا کیا تھا. وہ بتا رہے ہیں الا ما امرتنی، وہی کہا تھا جو تو نے مجھے حکم ہے. وہ کیا تھا؟ ان اعبدوا اللہ ربی، عبادت کرو اس اللہ کی جو میرا بھی رب ہے، وربکم، وربکم، اور تمہارا بھی پروردگار ہے. وکنت علیہم شہیدا، اور تھا میں ان پر گواہ. بولیے، تھا میں ان پر، جب تک میں ان میں رہا میں تھا ان پر گواہ. دن رات یہی کہا کہ ان اعبدوا اللہ ربی وربکم ما دمت فیہم، جب تک میں ان میں رہا میں اسی پر گواہ رہا. مگر ما دمت فیہم، پھر جب تو نے مجھے فلما توفیتنی، اٹھا لیا، جب تو نے مجھے، چونکہ یہ قیامت کے دن کی گفتگو ہے نا، پہلے تو نے مجھے زندہ اٹھا لیا، بعد میں تو نے مجھے وفات عطا فرما دی. تو پھر کنت انت الرقیب علیہم، تو ہی ان پر نگران تھا. اب تو ہی جانتا ہے کہ یہ کیا کیا کر کے آئے کھڑے ہیں. جب میں تک ان میں زندہ تھا میں گواہ تھا، جب تو نے اٹھا لیا اب تو جانتا ہے. وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اور بے شک تو ہر چیز کا مشاہدہ کرنے والا ہے. یا اللہ میں بھری ہوں، اب پوچھ ان سے، ان تعذبہم، اگر تو انہیں عذاب دے، اگر تو انہیں تو فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ، یہ تیرے بندے ہیں. بولو یہ تیرے. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اگر تو ان کو بخش دے، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو بڑا زبردست ہے اور حکمتوں والا ہے. یعنی حضرت عیسیٰ نے اعلان کر دیا کہ میں ان کی شفاعت، بھائی فرق سمجھنا، بڑا قیمتی فرق آ گیا. میں ان کی شفاعت نہیں کرتا، اگر تو ان کو بخش دے تو یہ ہیں تیری مرضی، تیرے بندے. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ وَإِن تُعَذِّبْهُمْ، اگر تو ان کو پکڑے عذاب دے، فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ، یہ تیرے بندے ہیں. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اگر تو بخش دے، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بڑی طاقتیں ہیں تیرے پاس، بڑی حکمتوں والا ہے. یعنی یہ بخشش کے قابل نہیں ہے. اگر تو نے بخشنا ہے تو اپنے کرم سے ہی بخشنا ہے، باقی میں ان کی سفارش کرتا. اب یہاں ایک بات بتا دوں، اگر سبحان اللہ کہو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی کیا کہا تھا اپنی امت کے بارے میں؟ یہ کہا تھا فمن تبعنی فإنہ منی، جو میری اطاعت کرے وہ تو میرا ہے، وہ تو. ومن عصانی، اور جو میری نافرمانی کرے، فإنک غفور الرحیم، میں شفاعت نہیں کرتا، تو خود ہی درگزر کرنے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت فمن تبعنی فإنہ منی، جو ابراہیم علیہ السلام نے پڑھی تھی کہ جو اطاعت کرے بس وہ تو میرا ہے. ومن عصانی فإنک غفور رحیم، جو میری نافرمانی کرے تو جان تیرا درگزر رحم جانے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری رات یہی آیت پڑھی، سجدے میں بھی، رکوع میں بھی، قیام میں بھی، پڑھتے پڑھتے صبح ہو گئی. اور پھر آپ نے یہ آیت تلاوت کی، ان تعذبہم، اور یہ آیت جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پڑھی، ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم، پھر حضور نے یہ پڑھی، اور پھر حضور زارو قطار رو پڑے. اتنا روئے کہ رونے کے بعد فرمایا اللہم امتی، اللہم امتی. اے اللہ، ابراہیم نے ہاتھ کھڑے کر دیے، حضرت عیسیٰ نے ہاتھ کھڑے کر دیے، معاملہ تیرے سپرد کر دیا، میں تیرا نبی ہوں، میں اپنی امت کو نہیں چھوڑ سکتا. اللہم امتی، میری امت، میرا امتی، میرا امتی. حتیٰ کہ
اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا، جبریل ذرا جلدی جاؤ اور رحمت دو عالم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھو کہ کیا مسئلہ ہے، آپ کو اپنی امت کی مغفرت کا کیا شک ہے۔ تو جبریل امین یہ پیغام لے کر اپنے نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ پیغام کیا تھا کہ نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل آئے اور کہا جی اللہ فرما رہا ہے کہ میں سب کچھ جانتا ہوں، باقی آپ جو اپنی امت کے بارے میں رو رہے ہیں تو جبریل جا کے دو، میری گارنٹی دے دو۔ فقال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا جبریل، جبریل جلدی جاؤ، اذهب الی محمد، میرے محمد کی بارگاہ میں، فقل، اور انہیں فرما دیجئے، سنردیک فی امتک ولا نسوءک، اے میرے محبوب آپ غم نہ کریں، میں آپ کی امت سے ایسا رحمت کرم کا مغفرت کا سلوک کروں گا جسے دیکھ کر آپ مجھ پہ خوش ہو جائیں گے۔ بولیے آپ مجھ سے خوش ہو جائیں گے، اور میں ایسا معاملہ نہیں کروں گا کہ آپ کو تکلیف پہنچے۔ بولیے آپ کو تکلیف پہنچے۔ اے بار دو شیطانوں پکڑ کے لیاؤ، انہاں نا گراؤنڈ بنایا مسجد میں، ساڈے جیندے انہی توہین کر رہے ہیں، لاؤ انہاں دی ایک کھتی چ، یہ پتہ نہیں کس شیطان دے گھروں آئے نے، سمجھ تو باہر ہے، مغرب ویلے بھی یہی کام ہے، عشاء ویلے بھی یہی کام ہے، انہوں پورے محلے چ اور گراؤنڈ ہی نہیں لبدا سوائے مسجد سین تو تسی ہس رہے ہو، گل تے رون والی ہے بھائی، بہت بری بات ہے، ساڈے سب تے عذاب آ سکتا ہے انہاں دی نالاکی دی وجہ تو کہ مسجد اس قدر توہین، یہ اللہ دا گھر ہے بھائی، انہاں دی جرت ہے ساڈے گھراں چ وڑ کے نسن، پاوے کو کرایہ دار بھی ہے تے اللہ دا گھر ہی خالی لبے ہے، مغرب ویلے بھی یہی بدماشی اور عشاء ویلے بھی یہی کام، انہاں نو روکو خدا را۔ قاری صاحب نو میں آکھیا کن کھچو، پر قاری صاحب میرے کھچ چھڑن گے، انہاں دے نہیں کھچن گے، وہ ایسا مجاہد آدمی ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میرے محبوب میں آپ کو غم زدہ نہیں کروں گا۔ سبحان اللہ، اگر سبحان اللہ کہیں تو ایک حدیث اور سنا دوں، سبحان اللہ، یہ آیت اتری والا سوفا، چلو یار اس پر بھی آپ کو سنا دوں، کیا یاد کرو کہ سید سخی ہوتا ہے، کرو مقابلہ، تسی سخی ہو یا میں زیادہ سخی ہوں، کر کے دیکھو لگ پتہ جائے گا۔ حدیث سنو جی، اللہ دے نہ پاؤ اپنے دے رہو، آؤ جی حدیث سنو، آیت اتری والا سوف یعطیک ربک فترضی، جب آندھی ہوئے تو گج کے پڑھیا کرو، جیڑی شے نہ آندھی ہوئے پیچھے امام دے اللہ اکبر، اور جیڑی آندھی ہے گج پیا کرو، پتہ لگے بیٹھے ہو ماشاءاللہ، یہ نہ لگے کراچی والے مفتی طارق مسعود وانگو کہ میں کلہ بہ کے تقریر پیا کرنا، وہ کلہ ہی بہ کے لگیا ہوں ہے۔ تو میرے بھائیوں عرض کر رہا تھا، یہ آیت اتری، میں سرکار کے بارگاہ میں دعا پڑھ کے نا باب جبریل سے باہر نکلا، دعا کیا حدیث ہے یہاں گجرا والے کا، اس کی ڈیوٹی ہے محکمہ جعلیات میں لوگوں کو گمراہ کرنے کی، لوگوں کو قرآن کے سامنے بیٹھ کے کہہ رہا ہوں گمراہ کرنے کی، اور کوئی ڈیوٹی نہیں ہے اس کی۔ مجھے مل گیا، وہ تو میرا تو پہلے ہی خیر واقف تھا پرانا، کافی باتیں ہوئی، مجھے کہنے لگا اندر کیا کر کے نکلے، میں نے کہا جی درود و سلام پڑھا ہے، دعائیں پڑھی ہیں، دعائیں مانگی ہیں، کیا لگا دعائیں کس سے مانگی ہیں، بولو کس سے مانگی ہیں؟ میں نے کہا جی کچھ پروردگار سے، کچھ سرکار سے۔ تو مزہ آیا نہیں آیا؟ میں نے کہا جی کچھ پروردگار سے، کچھ سرکار سے۔ لگا حضور بھی سنتے ہیں، حضور دیتے ہیں، بڑا گرم ہو کے نا، اور مجھے کعوہ پلا رہا تھا، میں وہ آرام آرام سے پی رہا تھا، میں نے کہا چلو یہ تو اچھی چیز ہے، عرب کا کعوہ ہے، تو بڑا گرم ہوا تھا، بالکل گٹک، کھجور کی گٹک کی طرح، اتنا پتلا کہ ایک ہاتھ سے بھی اٹھا کے ماروں تو کھڑا نہیں ہو سکتا۔ غصہ مجھے بھی بڑا آیا، کیا لگا یہ دیتے ہیں، دینے والا تو اللہ ہے۔ میں نے کہا تو میں نے کہا اللہ نہیں دیتا، میں نے تو کہا کچھ دعائیں پروردگار سے، تو وہیں رک جا، تیرا اگر ادھر تعلق نہیں ہے تو وہیں راضی ہو جا، تجھے یہ کیوں غصہ ہے کہ میں نے سرکار سے مانگی؟ کیا لگا نہیں، دینے والا اللہ ہے۔ میں نے کہا ابھی کتنے کب چاہ نہ خراب، کعوہ نہ خراب ہو جائے۔ میں کہا مولوی صاحب ساڈا عقیدہ بھی ہے کہ دینے والا اللہ ہے، بولو دینے والا اللہ۔ کیا لگا پھر ٹھیک ہے بس یہی بات ہے؟ میں نے کہا نہیں، اگلی بات بھی ہے، اگلی بات بھی ہے۔
کہنے لگا وہ کیا ہے؟ میں نے کہا کبھی اللہ سے بھی پوچھا ہے کہ اللہ دیتا کس کو ہے؟ سجا پاسا ماڑا ہے بھائی، کہو سبحان اللہ۔ دعا کرو رب میری سجی سائڈ تکڑی کر دے اور تھوڑا مقابلہ صحیح رہے۔ میں نے کہا بھائی دینے والا اللہ ہے، پر اللہ سے پوچھا بھی ہے دیتا کس کو ہے؟ کہتا تو نے پوچھا؟ میں کیا پوچھ کے ہی تو سنی ہویا نہ پوچھتا تے ہون دی لوڑ ہی نہیں سی، تیرے وانگو فتوے بعد ہی رہنا سی۔ کہنے لگا اللہ کس کو دیتا ہے؟ میں نے وہاں آیت پڑھی اس کے سامنے سرکار کی گنبد کے سائے نیچے، میں نے کہا اللہ نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ وہ بھی بڑا مولوی تھا ہوشیار، کہنے لگا شاہ جی، میں نے کہا ہاں جی، کہنے لگا یہ آیت اس وقت کیوں پڑھ رہے ہو؟ یہ تو اس وقت کی بات ہے جب حضور پاک زندہ تھے، اب زندہ تھے، قرآن نازل ہو رہا تھا، جو رب نے دینا تھا دے دیا، اب تو فوت ہو گئے ہیں، چلے گئے ہیں، اب کس لیے پڑھ رہے ہو؟ میں کہا نانا مولوی صاحب ڈنڈی نہ مار، نہیں تو ڈنڈے پڑیں گے۔ آج وہ یہاں بات وہابی بریلوی کی نہیں ہوگی، تو دیوبندی کو بھی بلا لے، مالکی کو بھی بلا لے، شافی کو بھی بلا لے، حنفی حنبلی سارے عرب کے علماء کو بلا لے، سنیوں کا نوکر موجود ہے، کو قرآن کی اس آیت کا جو اصلی ترجمہ ہوگا وہی ہر سنی کا عقیدہ ہوگا۔ میں نے کہا مسلک پیچھے کر، قرآن آگے کر، اس کا اوریجنل ترجمہ کر۔ کہنے لگا کیا ترجمہ ہے؟ میں نے کہا والا سوفا، لام تو کی تقید والا، اور یوتی کا یہ فعل مضارع ہے، کاف ضمیر مخاطب ہے، والا سوفا یوتی کا اس کا اوریجنل اور ریئل ترجمہ یہ ہے کہ میں دے رہا تھا، میرا محبوب لے رہا تھا۔ یوتی کہا میں دے رہا ہوں، میرا محبوب لے رہا ہے۔ یوتی کا اور میں دیتا رہوں گا، میرا یار لیتا رہے گا۔ اور یوتی کہا جو دیا ہے وہ ہے ہی تیرا، میں تجھ سے کبھی واپس نہیں لوں گا، وہ ہے ہی تیرا۔ ربو کا اور رب بھی تیرا ہے، فترضا، اور یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک تو مجھ پہ راضی نہ ہو جائے۔ یہ نہ زور لوا کے سبحان اللہ کی یہ تھوڑا پتہ لگ گیا ہے۔ تو حضرت جب یہ آیت اتری اس کو میں نے جواب دیا کہ اللہ دے رہا تھا، حضور لے رہے تھے، اللہ آج بھی دے رہا ہے، حضور لے رہے ہیں، اور اللہ دیتا رہے گا، میرا محبوب لیتا رہے گا۔ میں نے کہا اگلی بھی میں بتاؤں گا، تو مر جائے گا کبھی نہیں بتائے گا۔ کعبہ میں نے پورا کر لیا اور میں نے اس کو حدیث سنائی، پھر ایک رنگ جائے اور ایک رنگ آئے۔ کہنے لگا چھوڑو جی ان باتوں میں کیا پڑا ہے۔ میں نے کہا پہلے ہی چھوڑ دیتے، اب تیری تسلی ہو گئی ہے۔ میں نے اگلی بات کی، میں نے کہا مولوی صاحب یہ طے ہو گیا کہ دینے والا اللہ ہے، اور یہ بھی طے ہو گیا کہ لینے والا مصطفیٰ ہے۔ اب تو کہاں جائے میں کہاں جاؤں؟ تو پڑھ بخاری، میرے نبی پاک نے فرمایا کہ انما انا قاسم واللہ یوتی، کہ اللہ دینے والا ہے، میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ اللہ نے نبی کو دیا، نبی سارے عالم کو عطا فرما رہے ہیں۔ آپ کو تو یہ بات ویسے ہی برسبیل تذکرہ آ گئی، جملہ معترضہ سمجھے، اصل یہ بتانا تھا کہ جب یہ آیت اتری وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ، تو مولا علی راوی ہیں، مولا علی پاک فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت اتری تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تیری عزت کی قسم، تیرے جلال کی قسم، تیرے جمال کی قسم، میں بھی اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میری ساری امت جنت میں نہ چلی جائے۔ حدیث بتا دوں پر آپ خراب ہو جاتے ہیں بعد میں۔ حضور نے فرمایا جس نے کفر نہ کیا، شرک نہ کیا، میری شفاعت اس کو پہنچے گی، میری شفاعت اس کو اور قبول ہو کے پہنچے گی۔ آپ نے فرمایا اگر میں کھل کے بتا دوں کہ میری شفاعت کتنی ہے
تو تم نماز پڑھنا بھی چھوڑ دو گے، اور واقعی چھوڑ دو گے۔ تو مسئلہ یہ ہو گیا۔